عزیز طلبا جماعت ہفتم، آپ کا کیا حال ہے؟ امید ہے آپ اپنے اسباق کی تیاری کر رہے ہوں گے اور نظموں کی تیاری بھی ہو رہی ہوگی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی اہم نظم لے کر آئے ہیں۔ اس نظم کا نام ہے بارش کا پہلا قطرہ، اور یہ اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے 26 اشعار ہیں۔ ان اشعار کو پڑھنے سے پہلے الفاظ معنی نوٹ کر لیجئے۔ یہ الفاظ معنی پہلے میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب آپ اس نظم کو پڑھیں تو آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آ جائے کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ گھن گھور نہایت سیاہ کالا خوفناک بادل، ڈراؤنی آواز والا بادل۔ اب دیکھیں اس کے 3-4 مطلب میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے الفاظ کے معنی آپ کو آئیں گے اتنی ہی اچھی تشریح آپ بیان کر سکیں گے، اتنی ہی اچھی تشریح آپ لکھ پائیں گے۔ تو اس کے گھنگھور گھٹا نہایت سیاہ کالا خوفناک بادل، ڈراؤنی آواز والا بادل، تلی کھڑی تھی بالکل برسنے کے لیے تیار تھی، یعنی بارش ہونے والی تھی۔ بوند قطرہ، بارش کا قطرہ، ہر قطرہ کے دل میں تھا یہ خطرہ، خطرہ خوف، قطرہ بوند، ناچیز ادنا، کمتر کم حیثیت، غریب بیچارہ، تر لب تر ہونا، ہونٹ گیلے ہونا، تر ہونا ہوتا ہے گیلے ہونا پانی سے، بارش کے پانی سے، یعنی یہ بارش کا قطرہ کہہ رہا نا۔ یہ جب ہم تشریح کرتے ہیں تو آگے جا کے مزید اس بات کو ہمیں سمجھ آئے گی۔ آگے ہے گونا آپ جوگا، تو اس کا مطلب ہے میں تو خود بھی اپنے قابل نہیں ہوں، کسی اور کی کیا مدد کروں گا۔ آگے چوتھا شعر ہے پیاس بجھانا، یعنی کسی کو پانی پلا کے پیاس بجھانا، ستیہ ناش کرنا، تباہ و برباد کر دینا۔ اس کے بعد ہے پانچواں میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ خالی ہاتھوں سے کیا سخاوت، سخاوت کسے کہتے ہیں؟ دریا دلی، سخی ہونا، دل کا سخی ہونا۔ پھیکی باتیں، بے مزہ باتیں، ایسی باتیں جن میں کوئی اثر ہی نہ ہو، خالی باتیں کرتے رہنا، کوئی عمل نہ کرنا۔ حلاوت ذائقہ مٹھاس، برتے پر کس بھروسے پر، دلیری بہادری، بساط حیثیت طاقت، غم دکھ تکلیف، سرگوشیاں ہونا، چپکے چپکے کانوں میں باتیں کرنا، باہم ایک دوسرے کے ساتھ۔ کھچڑی سی گھٹا میں پک رہی تھی، کھچڑی پکنا ہوتا ہے کہ شور و غل ہونا، صرف باتیں کرتے چلے جانا، کوئی عمل نہ کرنا۔ آگے 10واں شعر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ایک قطرہ کے تھا بڑا دلاور، دلاور بہادر، دلیر، ہمت طاقت، حوصلہ دلیری، محیط گھیرنا گھیراؤ کرنا، شناور تیرنے والا۔ اس کے بعد ہے 11ویں شعر میں ہے فیاض بہت بخشنے والا، سخی دل، دریا دل، بھڑکی اس کی رگے حمیت، رگے حمیت بھڑکنا، خودداری، عزت کا احساس، عزت نفس کا احساس پیدا ہونا، خودداری کا جذبہ بیدار ہونا۔ بولا للکار کے، للکارنا حملے کے لیے پکارنا۔ پیچھے قدم بڑھاؤ، میرے پیچھے قدم بڑھاؤ کا مطلب ہے کہ
میرے ساتھ ساتھ میرے پیچھے پیچھے میری پیروی کرو، یعنی قطرہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، کار گزرو یعنی عمل کرو، احسان نیکی نیک سلوک کرنا، مردہ زمین میں جان ڈالو یعنی پیاسی زمین میں جان پیدا کرو، یارو دوستو ہچر مچر ٹال مٹول کرنا، پسو پیش کرنا، تعامل کرنا، سوچنا اور کچھ نہ کرنا، سوچتے چلے جانا، اپنی سی کوشش کرو یعنی اپنے طرف سے کوشش کرو، کچھ کر گزرو، جہاں تک بنے جہاں تک ممکن ہو سکے، مل کر جو کرو گے جاں فشانی کوشش کرنا، کمال کوشش کرنا، جان نثار کرنا، برملا آزادانہ، دشوار مشکل، جی پہ کھیل جانا، اپنی جان قربان کر دینا یعنی بہت مشکل کام کرنا، دشوار ہے، مشکل ہے، کٹھن ہے، ہر چند اگرچہ، بے بذات، بذات کہتے ہیں بساط، حیثیت، سرمایہ، ساری دنیا، بے بذات جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، جس کی کوئی بساط ہی نہ ہو، شجاعت بہادری دلیری، جرت ہمت طاقت، سخی دریا دل ہونا، پیروی کی پیچھے پیچھے چلے، اسی طرح آگے 21واں نمبر شعر ہے، تار بند گیا یعنی لگاتار بارش ہونے لگی، موسلا دھار زبردست بارش ہونا، بیاباں غیر آباد جگہ ویرانہ، چمن گلستان، خیابان پھولوں کی کیاری، وہ راستہ جس کے دونوں طرف پودے یا پیڑ ہوتے ہیں، قحط خشک سالی اور پائمال تباہ ہو جانا، خلقت دنیا بنی نو انسان مخلوق میں بارش، نہال چھوٹے چھوٹے پودے، اور یہ لفظ آگے پھر یہی آ گیا ہے خلقت، تو جو اس میں ایک بات غور کر لیں کہ یہ جو لفظ خلقت اور خلقت دونوں طرح سے لغت میں لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے بنی نو انسان مخلوق، جو بلت فطرت سرشت، یہ 4-5 معنی ہے اس کے، تو خلقت کا مطلب یہاں پہ بنی نو انسان یعنی لوگ، بہت زیادہ لوگ ہونا، اس کے بعد آگے ہے جرت ہمت، اس کے بعد ہے خبر لو، قوم کی خبر لو یعنی قوم کے حالات کو جانو، قوم کے بارے میں سوچو، قطروں کاسا جیسا، اتفاق کرو، آپس میں اتحاد کرو، نہر جاری ہو جانا یعنی قطرہ قطرہ مل کے آخرکار ایک نہر یا دریا کی شکل اختیار کر جاتا ہے، کشتیاں چل نکلیں گی، کشتیاں تمہاری یعنی آخرکار تم کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہاری زندگی کی کشتیاں رواں دواں ہو جائیں گی اگر تم اپنے اندر اتحاد پیدا کر لو گے۔ تو یہ الفاظ کے معنی ہیں جو آپ کو میں نے بتا دیے ہیں، 26 اشعار تھے۔ آئیے پہلے شعر کا مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہے گھنگھور گھٹا تلی کھڑی تھی، اس کا مطلب ہے کہ کالے سیاہ بادل برسنے کے لیے بالکل تیار تھے اور وہ آسمان کی بلندی میں اڑے جا رہے تھے، اور وہ بادل ڈراؤنی آواز پیدا کر رہے تھے، بڑے ہی خوفناک بادل تھے اور سیاہ رنگ کے تھے، اور کالی گھٹا
برسنے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی، لیکن شاید اسماعیل میرٹھی نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں منظر کشی کی ہے کہ بوند ابھی نہیں پڑی تھی، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ایک بھی قطرہ نہیں برسا تھا، ایک بھی بوند نہیں برسی تھی، جبکہ چاروں طرف کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہر قطرہ کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں غریب قطرہ۔ اب اسماعیل میرٹھی اس نظم میں چھوٹے چھوٹے قطروں کے دل کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ ہر ایک قطرہ، ہر ایک ننا ننا قطرہ یہ سوچ رہا تھا اور اس کو اپنی کمتری کا احساس ہو رہا تھا کہ میں تو بالکل کم حیثیت ہوں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور ہر ایک اپنے دل میں یہ خوف پیدا کیے ہوئے تھا، ہر ایک کو یہ خوف لاحق تھا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بیچارہ ہوں، غریب بیچارہ، بے بس ہوں، میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ تر مجھ سے کسی کا لب نہ ہوگا۔ تیسرے شعر میں قطرے کی زبان میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ تر مجھ سے کسی کا لب نہ ہوگا، کہ مجھ سے کسی بھی وجود کا لب تک تر نہ ہو سکے گا، کیونکہ میں تو میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں تو خود اس قابل نہیں ہوں، میں اپنے قابل بھی نہیں ہوں، میں اور کسی کی کیا پیاس بجھاؤں گا، میں کسی اور کی کیا مدد کروں گا، میری کیا حیثیت ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کیا کھیت کی میں بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس۔ تو اسماعیل میرٹھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھلا کس طرح اتنے بڑے کھیت کی جو کہ بہت وسیع ہے اور بڑا پھیلا ہوا ہے، میں بھلا اس کی پیاس کیسے بجھا سکتا ہوں، مجھ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بوند ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں بھلا کیسے کھیت کی پیاس بجھاؤں گا۔ مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو ہی تباہ کر لوں گا، میں خود ہی برباد ہو جاؤں گا، اگر میں ایسا کروں گا تو میں خود ہی اپنا آپ ضائع کر دوں گا۔ اس کے بعد آگے شاعر کہتا ہے کہ آتی ہے برسنے سے مجھے شرم، کہ شاعر کہتا ہے کہ جو قطرہ ہے، ننا قطرہ، وہ کہتا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے، مجھے تو برسنے سے بھی شرم آتی ہے، کیونکہ زمین پر ہر شے، پتھر ہیں، مٹی ہے، زمین پہ ہر ایک شے گرم پڑی ہے، تو میں بھلا برس کے کس کی پیاس بجھاؤں گا، تو میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، میرے میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں پیاس بجھا سکوں۔ اگلا شعر ہے خالی ہاتھوں سے کیا سخاوت، پھیکی باتوں میں کیا حلاوت۔ میں کس طرح سے یہ بات بیان کروں کہ باتیں کرنا تو بڑے ہی آسان کام ہے، باتیں کرنا بڑا ہی آسان ہوتا ہے، یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ باتیں کی جائیں، کہ میں اپنی جان قربان کر دوں گا، میں زمین کی پیاس بجھا دوں گا، میں اس بات کے قابل ہی نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، تو میرے ہاتھ تو خالی ہیں، تو خالی ہاتھ بھلا کسی کو کیا دے گا، خالی ہاتھ کسی کو کچھ دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، تو میں سخی نہیں ہوں، میں دریا دل نہیں ہوں، کیونکہ میرے ہاتھ خالی ہیں، اور میں بلند و بالا جو اعلیٰ باتیں نہیں کر سکتا، میرے ارادے جو ان سے ہیں، بے شک میرا ارادہ ہے، میرا جذبہ بھی ہے مجھ میں کہ میں اسی طرح زمین کی پیاس کو بجھاؤں، لیکن کیا کروں کہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میری پھیکی باتوں میں کوئی مٹھاس نہیں ہے، کوئی ذائقہ نہیں ہے، یعنی باتیں ایسی باتیں ہیں جو عملی شکل اختیار نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد آگے 7ویں شعر میں لکھا ہے کس برتے پہ میں کروں دلیری، ننھا سا قطرہ یہ سوچ رہا ہے
کہ میں کس طرح سے کس بھروسے پہ ناز کروں اور اپنے آپ پہ کس طرح میں دلیری اپنے اندر میں کس طرح دلیرانہ شان پیدا کروں، کس طرح میں ہمت کروں، کس طرح میں دلیر بنوں. میں تو کسی صورت میں ایسا نہیں کر سکتا. میں کس برتے پہ، کس طاقت پہ بھروسہ کرتے، کس پر بھروسہ کروں؟ میں کون ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ میری کیا طاقت ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میرے اندر کوئی خوبی ہی نہیں ہے. میں ناچیز ہوں. میں بھلا کس طرح سے پیاس بجھا سکتا ہوں؟ اس کے بعد اگلے شعر میں اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں کہ ہر قطرہ کے دل میں تھا یہی غم، سرگوشیاں ہو رہی تھیں باہم. اب آپ کو دیکھا ہے، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو اوپر کے اشعار میں ساری بات سب سے اوپر جو بیان کی گئی ہے کہ کالی گھٹا اس قدر تیزی سے آسمان میں بارش برسانے کے لیے تیار ہے، لیکن ابھی تک ایک بوند بھی نہیں برسی ہے اور ہر طرف بادل گرج رہا ہے، گرج چمک ہو رہی ہے اور جو قطرے ہیں وہ آپس میں ایسا لگتا ہے کہ باتیں کیے جا رہے ہیں اور وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے چپکے چپکے کانوں میں باتیں کر رہے ہیں. ایک شور برپا ہے، ایک ہنگامہ ہے کہ کیا کریں. ہمارے میں ہر قطرہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، میری کوئی طاقت نہیں، مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ زمین کی پیاس کو بجھاؤں کیونکہ ہر شے تو گرم ہے. تو ہر ایک قطرے کو یہی غم اداس کیے جا رہا تھا، یہ دکھ تھا جو وہ ایک دوسرے کو بیان کر رہے تھے. اس کے بعد 10واں شعر ہے، ایک قطرہ کہ تھا بڑا دلاور، ہمت کے محیط کا شناور. شاعر کہتا ہے کہ ایک قطرہ جو کہ بہت بہادر تھا، بہت طاقتور تھا، بڑا ہی دلیر تھا، اس نے یہ جب سب کچھ دیکھا کہ آس پاس سرگوشیاں ہو رہی ہیں، ہر قطرہ احساس کمتری میں مبتلا ہے، ہر قطرہ خود کو کم حیثیت سمجھ رہا ہے، ہر قطرہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کس بل بوتے پر، کس کے سہارے پر اتنا بڑا قدم اٹھاؤں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں دلیر نہیں ہوں. لیکن جذبات ہر ایک کے اندر ہیں، ہر ایک اندر جذبہ ہے اپنے آپ کو زمین پر بارش برسانے کے جذبے سے وہ سرشار ہیں، لیکن وہ قطرے آپس میں باتیں ہی کیے جا رہے ہیں. اور یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ میری باتیں یا ہماری باتیں، یعنی وہ قطرہ کہہ رہا ہے کہ میری بات بالکل بے وزن ہے، پھیکی باتوں میں کوئی کسی قسم کی کوئی بھی مٹھاس نہیں ہوتی ہے، اور میرے ہاتھ بھی خالی ہیں، میں کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا. تو وہ آخر کار وہ جو سرگوشیاں اور آپس میں جو باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ اس دوران میں کیا ہوا کہ اچانک شاعر کہتا ہے کہ اچانک ایک قطرہ کہ تھا بڑا دلاور، اچانک ایک قطرے نے بڑی جرأت اور بڑی ہمت پیدا کی. وہ بہت بہادر تھا، وہ ہمت کے سمندر میں تیر رہا تھا. ہمت کے محیط کا شناور کہتا ہے تیرنے والے کو، یعنی اس میں بڑی جرأت اور دلیری تھی. وہ بہت باہمت تھا، وہ زمین پر جا کر مخلوق کی پیاس بجھانا چاہتا تھا، اس لیے وہ بڑا بے چین اور بے قرار تھا. تو عزیز طلبہ، یہ جو 10 اشعار ہم نے پڑھ لیے ہیں، آپ ان کو یاد کیجئے اور الفاظ معنی میں نے آپ کو ساری نظم کے بتا دیے ہیں. تو باقی جو اشعار رہ گئے ہیں، کل یہ 26 اشعار ہیں، پہلے 10 اشعار ہم نے کر لیے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ کرے کہ آپ امتحان کی اچھے سے تیاری کر سکیں، اور یہ جو میں نے آپ سے تشریح پیش کی ہے آپ کے سامنے، آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں اور اس کو
کوشش کریں کہ لکھ بھی لیں اور بار بار لکھیں، بار بار سنیں اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔